اچھا، تو آج ہم نسیم نکولس طالب کی ایک بہت ہی دلچسپ اور کچھ لوگوں کے لیے شاید متنازع کتاب فولڈ بائی رینڈمنس پر بات کرنے والے ہیں۔ جی اس کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں ہماری قابلیت کا کتنا ہاتھ ہے اور قسمت کا کتنا، بالکل۔ خاص طور پر جب بات پیسے اور کامیابی کی ہو۔ تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ ہم اکثر خوش قسمتی کو ذہانت سمجھنے کی غلطی کیوں کرتے ہیں اور یہ غلط فہمی ہمیں کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ کتاب کا جو سب سے بڑا آئیڈیا ہے وہ یہ کہ دنیا ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بے ترتیب اور غیر متوقع ہے۔ ہم ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اکثر وہاں صرف اتفاق ہوتا ہے۔ طالب کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی کامیابیوں پر تھوڑا کم فخر کرنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا خیال ہے کہ قسمت اتنی اہم ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر وال اسٹریٹ کے وہ تمام امیر ترین تاجر جنہیں ہم ماسٹرز آف دی یونیورس کہتے ہیں، ان کا کیا؟ جی کیا کتاب ان کی ذہانت کو بھی چیلنج کرتی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ غیر معمولی ذہین لوگ ہیں۔ کتاب بالکل یہی سوال اٹھاتی ہے۔ دیکھیں، طالب ایک مثال دیتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ 10,000 لوگوں کو ایک بہت بڑے مقابلے میں شامل کرتے ہیں جس میں ہر روز سکہ اچھالنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو ہیڈز لائے گا وہ اگلے راؤنڈ میں جائے گا اور جو ٹیلز لائے گا وہ باہر۔ 10 دن بعد تقریباً 10 لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مسلسل 10 بار ہیڈز لایا ہوگا۔ اچھا۔ اب آپ ان 10 لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ ناقابل یقین حد تک خوش قسمت لگیں گے، لیکن کیا ان میں کوئی خاص مہارت تھی؟ نہیں، یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل تھا۔ وال اسٹریٹ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مطلب جب ہزاروں لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو خالصتاً شماریاتی طور پر کچھ لوگ تو بہت کامیاب ہوں گے ہی۔ بالکل، اور مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم ان چند لوگوں کو گرو مان کر ان کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کامیابی کی ترکیبیں پڑھتے ہیں تو ہم صرف ان لوگوں کی آواز سن رہے ہیں جو زندہ بچ گئے۔ جی، جو ناکام ہو گئے، ان کی خاموش قبرستان سے کوئی آواز نہیں آتی جو ہمیں بتا سکے کہ یہی ترکیبیں ان کے لیے کام کیوں نہیں آئیں۔ یہ بات تو کافی پریشان کن ہے۔ صحیح ہے۔ کتاب میں ایک اور موازنہ بھی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والے اور سٹاک مارکیٹ کے تجزیہ کار۔ ہاں، اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں سائنس اور ڈیٹا کی بدولت موسم کی پیشگوئیاں بہت بہتر اور قابل اعتماد ہو گئی ہیں۔ جی، یہ تو ہے۔ ہم آج زیادہ درستگی سے بتا سکتے ہیں کہ کل بارش ہوگی یا نہیں، لیکن سٹاک مارکیٹ کے تجزیہ کاروں کی کارکردگی وہ آج بھی ویسی ہے جیسی 50 سال پہلے تھی۔ ان کی پیشگوئیاں اکثر ایک بندر کے تیر چلانے سے بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ہم موسم جیسے پیچیدہ نظام کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں لیکن مارکیٹ کی نہیں، حالانکہ مارکیٹ میں تو دنیا کے ذہین ترین دماغ کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ موسم ایک طبعی نظام ہے، اس کے اصول ہیں، وہ انسانی جذبات پر نہیں چلتا۔ بادلوں کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ معیشت کیسی چل رہی ہے۔ دوسری طرف مارکیٹیں مکمل طور پر انسانی رویوں، خوف، لالچ، افواہوں اور لاکھوں غیر متوقع عوامل سے چلتی ہیں۔ یہ ایک افراتفری کا نظام ہے جس میں اتفاق کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ اچھا، تو یہ سب نظریاتی باتیں ہیں۔ کیا کتاب میں کوئی ایسی مثال ہے جو اسے عملی طور پر سمجھا سکے؟ کوئی کہانی جس سے یہ فرق واضح ہو؟ بالکل، اور یہی کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ طالب نے 2 خیالی تاجروں کے کردار بنائے ہیں جو اس پوری بحث کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے نیورو ٹولپ۔ نیورو ٹولپ؟ جی، وہ ایک پڑھا لکھا، محتاط اور کچھ حد تک شکی مزاج آدمی ہے جو فلسفہ بھی پڑھتا ہے۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا نہیں ہے۔ ایک منٹ، وال اسٹریٹ کا ٹریڈر ہے اور اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ اس کا مقصد ہے تباہی سے بچنا، یعنی ایک ایسے دن سے بچنا جب ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم ہو جائے۔ اچھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے منافع کماتا ہے اور ایسے بڑے خطرات سے ہمیشہ دور رہتا ہے جو اسے کھیل سے باہر کر سکتے ہیں، چاہے ان میں بڑے انعام کا لالچ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے نزدیک حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ کتنے عرصے تک کھیل میں ٹکے رہتے ہیں۔ دلچسپ۔ اور دوسرا کردار کون ہے؟ دوسرا کردار اس کا پڑوسی ہے جان۔ جان وہ شخص ہے جسے ہم سب کامیاب مانتے ہیں۔ اس کے پاس ایک بڑی سی گاڑی ہے، ایک شاندار گھر ہے اور وہ ہر وقت اپنی کامیابیوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ اچھا، یعنی ٹپکل کامیاب آدمی۔ بالکل، وہ بہت زیادہ خطرہ مول لیتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے مختصر مدت میں بہت بڑا منافع بھی ہوتا ہے۔
محلے میں ہر کوئی اسے ایک ذہین ٹریڈنگ جینیس سمجھتا ہے اور نیرو کو ایک درپوک اور اوسط درجے کا ٹریڈر۔ تو بظاہر جان ہیرو ہے اور نیرو زیرو، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں۔ کتاب کے مطابق جان ایک خوش قسمت احمق ہے۔ وہ ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے جس کے آخر میں تباہی کا ایک گڑھا ہے جسے وہ دیکھ نہیں پا رہا۔ اس کی حکمت عملی ایک ایسے نایاب مگر انتہائی تباہ کن واقعے کے خطرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہے، جو اس کی ساری دولت اور کیریئر ایک ہی دن میں ختم کر سکتا ہے۔ جبکہ نیرو، جسے کوئی ہیرو نہیں مانتا، وہ دراصل زیادہ مضبوط ہے۔ جی، اس کی پوری حکمت عملی ان نایاب غیر متوقع جھٹکوں کو برداشت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہم جان جیسے لوگوں کی کامیابی کو اتنی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ دیکھنا اتنا مشکل کیوں ہے کہ اس میں قسمت کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارا دماغ ہمیں جان بوجھ کر دھوکہ دیتا ہے؟ ہمارا دماغ ہمیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں۔ یہ اس کی ساخت کا حصہ ہے۔ کتاب اس سلسلے میں کئی ذہنی تعصبات یعنی کوگنیٹو بائسز کی بات کرتی ہے جو ہماری سوچ پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلا اور سب سے عام ہے ماضی بینئی کا تعصب یا ہائنڈسائٹ بائس۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو سب کہتے ہیں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا۔ بالکل وہی۔ 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد اچانک ہر ماہر معاشیات یہ دعویٰ کرنے لگا کہ اس نے تو پہلے ہی اس بحران کی پیشگوئی کر دی تھی۔ صحیح۔ حالانکہ بحران سے پہلے گنتی کے چند لوگ ہی تھے جو خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمارا دماغ ماضی کو اس طرح ترتیب دیتا ہے کہ وہ واقعہ ناگزیر لگنے لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور تعصب جس کا ذکر کتاب میں ہے، سروائیورشپ بائس یا بقا کا تعصب۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شاید سب سے اہم تعصب ہے۔ ہم صرف ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کامیاب ہو گئے، جو زندہ بچ گئے۔ ہم ان ہزاروں لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اسی راستے پر چلے، وہی حکمت عملی اپنائیں لیکن ناکام ہو گئے۔ مطلب ہم جیف بیزوس یا ایلن مسک کی کہانیاں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی ایسا کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جی، لیکن ہم ان لاکھوں لوگوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے بالکل یہی کیا اور آج گمنامی میں جی رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کامیابی کے امکانات کا بالکل غلط اندازہ ہوتا ہے۔ ہم صرف جان کو دیکھتے ہیں لیکن ان سینکڑوں ٹریڈرز کو نہیں دیکھتے جو جان جیسی حکمت عملی اپناتے ہوئے برباد ہو گئے۔ یہ جو آپ نے بیانیے کے مغالطہ یا نیریٹو فالیسی کی بات کی تھی، مجھے لگتا ہے کہ جان کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ یقیناً۔ محلے میں ہر کسی نے اس کے لیے ایک کہانی گھڑ لی تھی کہ جان ایک ذہین ٹریڈر ہے، جبکہ حقیقت میں وہ صرف ایک خوش قسمت آدمی تھا جس کی کہانی کا انجام ابھی باقی تھا۔ ہمارا دماغ کہانیاں گھڑنے کی مشین ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ سٹاک اس لیے اوپر گیا کیونکہ مارکیٹ میں اتفاقاً خریدار زیادہ تھے۔ نہیں، ہمیں ایک کہانی چاہیے۔ سی ای او کے شاندار ویژن کی وجہ سے کمپنی نے ترقی کی۔ بالکل، یہ کہانیاں ہمیں تحفظ کا ایک جھوٹا احساس دلاتی ہیں۔ اب جان کی کہانی پر واپس آتے ہیں۔ ان تمام تعصبات نے اس کی اپنی سوچ پر کیا اثر ڈالا؟ ظاہر ہے جب سب آپ کو جینیس کہیں گے تو آپ خود کو ویسا ہی سمجھنے لگیں گے۔ اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جان کی ابتدائی کامیابیوں جو خالصتاً قسمت پر مبنی تھیں نے اسے حد سے زیادہ خود اعتماد بنا دیا۔ اسے لگنے لگا کہ وہ ناقابل شکست ہے۔ اور جب لوگ قسمت کو اپنی مہارت سمجھنے لگتے ہیں تو وہ غیر ضروری خطرات مول لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، یہ صرف ٹریڈنگ میں نہیں ہوتا، بڑی بڑی کمپنیاں یہ غلطی کرتی ہیں۔ جیسے مائکروسافٹ یا کوڈیک کی مثالیں جو کتاب میں دی گئی ہیں۔ بالکل۔ مائکروسافٹ 90s کی دہائی میں اپنے آپریٹنگ سسٹم کی کامیابی کے نشے میں اتنا چور تھا کہ اس نے ابتدائی طور پر انٹرنیٹ کو نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح کوڈیک ڈیجیٹل کیمرے کے انقلاب کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد بھی کوڈیک کے ایک انجینئر نے ہی کیا تھا۔ جی، لیکن کمپنی کی قیادت اپنی پرانی کامیابیوں کی کہانی میں اتنی قید تھی کہ وہ اس نئی حقیقت کو قبول نہ کر سکی۔ وہ سب جان کی طرح سوچ رہے تھے۔ تو آخر میں جان کا کیا بنا؟ اس کی یہ خود اعتمادی اور مہارت اسے کہاں لے گئی؟ ایک صبح مارکیٹ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اسے بلیک سوان ایونٹ بھی کہتے ہیں۔ ایک انتہائی نایاب اور غیر متوقع واقعہ۔ اس ایک واقعے نے جان کی ساری پوزیشنز کو ختم کر دیا۔ ایک ہی دن میں اس نے اپنا سب کچھ اور اپنے کلائنٹس کا بہت سارا پیسہ کھو دیا۔
اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا؟ جی، اگلے دن نیرو کو پتہ چلا کہ جان کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی ساری عمارت ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے۔ اس کی ساری مہارت محض قسمت تھی جو آخرکار ختم ہو گئی۔ اور نیرو، اس کا کیا بنا؟ نیرو محفوظ رہا۔ اسے شاید تھوڑا بہت نقصان ہوا ہو، لیکن چونکہ اس کی حکمت عملی ہمیشہ بدترین صورتحال کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی تھی، اس لیے وہ اس جھٹکے کو برداشت کر گیا۔ وہ کھیل میں بنا رہا جبکہ جان باہر ہو گیا۔ یہ کہانی واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ تو ان سب باتوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ اگر دنیا اتنی ہی بے ترتیب ہے تو کیا ہمیں کوشش کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کتاب کا پیغام مایوسی کا نہیں بلکہ حقیقت پسندی کا ہے۔ طالب کہتا ہے کہ نتائج کو سمجھنے کا اپنا طریقہ بدلو۔ مطلب پیشگوئی کرنے کا وہم چھوڑ دیں؟ بالکل، یہ تسلیم کریں کہ مستقبل غیر یقینی ہے۔ ہمیں یقینی نتائج کے بجائے امکانات یعنی پروبیبلٹیز کے بارے میں سوچنا سیکھنا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ کل مارکیٹ اوپر جائے گی کے بجائے یہ سوچنا کہ 70% امکان ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی، لیکن 30% امکان یہ بھی ہے کہ وہ نیچے جائے گی۔ اور مجھے اس 30% کے لیے تیار رہنا ہے؟ جی۔ کتاب میں ایک بہت پرانی کہانی کا بھی حوالہ ہے جو قدیم یونانی مفکر سولون اور بادشاہ کروسس کی ہے۔ ہاں، یہ ایک شاندار کہانی ہے۔ کروسس اپنے وقت کا امیر ترین بادشاہ تھا اور اسے اپنی دولت پر بہت غرور تھا۔ ایک دن اس نے دانشور سولون کو بلایا اور پوچھا، کیا تم نے مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان دنیا میں دیکھا ہے؟ اور سولون نے کیا کہا؟ سولون نے بہت سکون سے جواب دیا، کسی بھی شخص کو اس کی موت سے پہلے خوش قسمت نہ کہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کے آخر تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک غیر متوقع واقعہ، ایک جنگ، کچھ بھی، کسی کی بھی قسمت پلٹ سکتا ہے۔ حقیقی کامیابی کا اندازہ دولت کے ڈھیر سے نہیں بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص زندگی کے اتار چڑھاؤ کا سامنا کتنی استقامت سے کرتا ہے۔ یعنی اصل کامیابی طویل عرصے تک تباہی سے بچے رہنا ہے۔ بالکل۔ بعد میں کروسس ایک جنگ ہار گیا اور جب اسے زندہ جلانے کا حکم دیا گیا تو وہ چیخا، اے سولون، تم سچے تھے۔ واہ! تو مقصد پیشگوئی کرنا نہیں بلکہ غیر متوقع واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو مضبوط بنانا ہے، جسے کتاب میں روبسٹنس کہا گیا ہے۔ یقیناً مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی، اپنے کریئر اور اپنی سرمایہ کاری کو اس طرح ترتیب دیں کہ وہ برے اتفاقات کا جھٹکا برداشت کر سکیں۔ دانشمندی یہ نہیں کہ آپ ان کی پیشگوئی کریں بلکہ یہ کہ آپ ان کے لیے تیار رہیں۔ نہیں بلکہ ہمیشہ کھیل میں بنے رہنا تھا۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قسمت ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا اور اکثر پوشیدہ کردار ادا کرتی ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں مختلف ذہنی تعصبات کے ذریعے اکثر دھوکہ دیتا ہے اور حقیقی دانشمندی غیر یقینی صورتحال کو تسلیم کرنے میں ہے۔ ایک آخری سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے بڑے فیصلوں کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہم کیا مختلف کریں گے؟ یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہماری کون سی کامیابیاں واقعی ہماری مہارت کا نتیجہ ہیں اور کون سی محض اچھے اتفاق کا۔ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ہم برے اتفاق کے لیے کتنے تیار ہیں۔ جی، کیا ہمارے پاس کوئی نیرو جیسا حفاظتی منصوبہ ہے یا ہم بھی جان کی طرح ایک خوش قسمت احمق ہیں جو بس ایک برے دن کی منتظر ہیں؟